تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضیٰ المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ شورى، اسے سورہ حامیم عین سین قاف اور سورہ شورى بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اور اس سورے میں آیتوں کی تعداد 53 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے مہربان نہایت مشفق اللہ کے نام سے۔ ترجمہ حامیم عین سین قاف۔ ترجمہ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح غالب اور حکیم اللہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا۔ اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بلند و باعظمت ہے۔ قریب ہے کہ آسمان ان کے اوپر سے شگافتہ ہو جائیں، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور مشفق ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے، اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی زبان میں وحی کے ذریعے بھیجا ہے، تاکہ آپ مکے کے رہنے والوں اور اس کے گرد و پیش کے رہنے والوں کو جمع ہونے والے دن سے ڈرائیں، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ بہشت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنمی ہوگا، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا کوئی والی و ناصر نہیں۔ حامیم عین سین قاف۔ کتاب معانی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس کا مفہوم ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے باحکمت، ثواب دینے والا، سننے والا، عالم، قوی اور قدرت والا۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، یہ حروف اللہ کے اسم اعظم کے الگ الگ حروف ہیں۔ رسول اور امام سے مرکب کر کے ایسے اسم اعظم بناتے ہیں کہ جب ان کے ذریعے سے دعا کی جاتی ہے تو مستجاب ہوتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ قائم علیہ السلام کے سن کے عدد، اور قاف وہ پہاڑ جس نے دنیا کا احاطہ کر رکھا ہے، جو سبز زمرد کا ہے۔ آسمان اسی پہاڑ کی وجہ سے سبز ہے، اور ہر شے کا علم عشق میں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اسی طرح غالب اور حکیم اللہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بلند و باعظمت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے قریب ہے کہ آسمان عظمت الہی کی وجہ سے شگافتہ ہو جائیں۔ تفسیر قمی میں ہے، امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ یتفترنا کا مفہوم ہے یتصدعن، کسی چیز کا پھٹ جانا، شگافتہ ہو جانا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اپنے اوپر کی جانب سے، یعنی اس جہت سے جو اوپر ہے، یا زمینوں کے اوپر سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور زمین والوں کے حق میں مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ مومنین کے لیے ہے، اور شیعوں میں خاص طور سے توبہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ آیت میں لفظ عام ہے لیکن معنی خاص ہیں۔ تفسیر جوامع میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ زمین میں رہنے والے مومنین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ ہی بخشنے والا اور مشفق ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے، وہ ان کے احوال اور اعمال کا نگران ہے، وہ اس کے مطابق انہیں جزا دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اے محمد آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی زبان میں وحی کے ذریعے بھیجا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ آپ مکے کے رہنے والوں اور اس کے گرد و پیش والوں کو ڈرائیں۔ ام القری یعنی اہل ام القری، ام القری کے رہنے والوں کو ام القری مکہ مکرمہ کو کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے تسمیہ سورہ انعام کی آیت 92 کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد تمام روئے زمین ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جمع ہونے والے دن سے ڈرائیں جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے روز قیامت، جس دن تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے گا۔ لا ریب فیہ جملہ معترضہ ہے،
مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایک گروہ بہشت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنمی ہوگا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ مٹھی بند کر کے اٹھایا اور دریافت کیا، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو میرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، اس میں جنت میں جانے والوں اور ان کے آباء و اجداد اور قیامت تک آنے والے ان کے قبائل کے نام ہیں۔ پھر آپ نے اپنا بایاں ہاتھ بلند فرمایا اور کہا، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو میری مٹھی میں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، جہنم میں جانے والے ان کے آباء و اجداد اور روز قیامت تک آنے والے ان کے قبائل کے نام ہیں۔ پھر فرمایا، اللہ نے فیصلہ کر دیا اور انصاف کیا ہے، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا جو ہدایت یافتہ ہوتے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو فرشتوں کی طرح معصوم بنا دیتا، پیدائشی عادت اور مزاج کے بغیر، تو وہ اس بات پر قدرت رکھتا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے ہدایت کے ذریعے سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ظالموں کو کوئی ولی و ناصر نہیں، یعنی اللہ نے انہیں بغیر ولی کے چھوڑ دیا ہے اور عذاب کے وقت ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ترجمہ، کیا انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسروں کو سرپرست بنا رکھا ہے؟ اللہ ہی ولی ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور تم جس چیز کے بارے میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہی آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس نے تمہارے نفوس سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا ہے اور اس نے جانوروں میں بھی جوڑے بنائے ہیں، اور وہ اسی طرح تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جس کے رزق میں چاہتا ہے وہ صد کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ معین کیا ہے جس کی تلقین نوح کو کی گئی تھی، اور جسے وحی کے ذریعے اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ بات مشرکین پر بڑی ناگوار ہے۔ اے نبی، آپ جس کی طرف انہیں دعوت دے رہے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اور جو رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، کیا انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسروں کو سرپرست بنا رکھا ہے؟ اللہ ہی ولی ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں، بلکہ انہوں نے بنا لیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تم جس چیز کے بارے میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ تفسیر قمی میں ہے، مذکور عربی کا ترجمہ ہے، تم نے مذاہب کے درمیان کسی بھی شے کا اختلاف کیا ہو اور تم نے اپنے نفوس کے لیے ادیان میں سے جس کو اختیار کیا ہو، قیامت کے دن ان سب کا فیصلہ اللہ کر دے گا۔ اور کہا گیا ہے، کتاب اللہ کی متشابہ آیات کی تعویل میں اگر تم نے کوئی اختلاف کیا ہے تو اسے آیات محکمات کی طرف لوٹاؤ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ میں نے اپنے جملہ امور میں اللہ پر توکل کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس نے تمہارے نفوس سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے، ازواج سے مراد عورتیں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس نے جانوروں میں بھی جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں، یعنی نر اور مادہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ اسی طرح تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے، یعنی وہ نسل جو نر و مادے سے آگے بڑھتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ جس نے اللہ کا وصف بیان کیا، اللہ نے اس آیت کے ذریعے اس کی تردید کی ہے۔ کہا گیا ہے کہ کمثلہ میں کاف زائدہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے مثل کی نفی کی تاکید کرنا ہے، اس لیے کہ اگر اس سے نفی کی جائے جو اس سے مناسبت رکھتا ہو
اور وہ اس کی جگہ پر کر دے تو ایسی چیز سے اللہ کی نفی کرنا زیادہ مناسب اور بہتر ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے میں یہ ہے کہ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ شے اس کی مشیت سے ہو تو وہ اس کے بنانے والے کے مشابہ نہیں ہوگی۔ اسے روایت کیا ہے مصباح المتہجد میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے ہر اس چیز کو جو سنی اور دیکھی جا سکتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آسمانوں اور زمین کے خزانے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ جس کے رزق میں چاہتا ہے وسعت کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اپنی مشیت کے مطابق وسعت دیتا اور کمی کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہے، اسی کے مطابق وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ معین کیا ہے جس کی تلقین نوح کو کی گئی تھی اور جسے وحی کے ذریعے اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی، یعنی تمہارے لیے اسی دین کو شریعت قرار دیا گیا جو نوح علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، اور ان دونوں کے درمیان بھی شریعت کے لانے والے آئے تھے اور ان کے درمیان وہی اصل مشترک ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ خطاب رسول اکرم سے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ کہ تم دین کو قائم کرو، فرمایا یعنی دین کا علم حاصل کرو، یعنی توحید کو ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ماہ رمضان میں روزے رکھنا اور خانہ کعبہ کا حج کرنا، اور وہ طریقے اور احکام جو کتابوں میں موجود ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس میں تفرقے میں نہ پڑو اور اس میں اختلاف نہ کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ بات مشرکین پر بہت ناگوار ہے، اے نبی آپ جس کی طرف انہیں دعوت دے رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مشرکین کو یہ بات بہت شاق گزری ہے۔ کبر کے معنی ہے عظم علیہم، یعنی ان کے لیے بہت دشوار ہے کہ آپ ان کی شریعتوں کا ان کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے منتخب کر لیتا ہے، وہ پسند فرماتا ہے اور دین کی طرف اسے جلب کر لیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ارشاد، رہنمائی اور توفیق کے ذریعے اس کو راستہ دکھاتا ہے جو اللہ کی جانب بڑھ کر آتا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ وہ ائمہ علیہم السلام ہیں، اللہ نے جنہیں پسند فرمایا اور منتخب کر لیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان اقیم الدین، فرمایا امام علیہ السلام نے ولا تتفرقوا فیہ، کنایہ ہے امیر المومنین علیہ السلام سے ما تدعوہم الیہ، تم انہیں جس کی دعوت دے رہے ہو، یعنی ولایت علی کی جانب، من یشاء کنایہ ہے علی علیہ السلام سے۔ کتاب کافی میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے ہم ہی وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی دین کو شریعت بنایا ہے، تو اس نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں تمہارے لیے شریعت قرار دیا ہے اے آل محمد۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ نے ہمیں بھی تلقین کی جس دین کی تلقین حضرت نوح علیہ السلام کو کی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اے محمد ہم نے جسے وحی کے ذریعے آپ تک بھیجا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی، ہم نے جان لیا اور ہم تک وہ علم پہنچا جو ہمیں سکھایا گیا، اور ہم کو ان انبیاء کا علم ودیت کیا گیا، اور ہم ہی اولو العزم مرسلین کے وارث ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ اے آل محمد تم دین کو قائم کرو اور خبردار اس میں اختلاف نہ کرنا اور سب مل جل کر رہنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مشرکین پر یہ بات بہت ناگوار گزرے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ اے نبی جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو ولایت علی کی جانب آپ کی بات کو قبول کرے گا، اللہ نے اس جانب اس کی ہدایت کی ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پھر نوح علیہ السلام نے انہیں دعوت دی اللہ کی وحدانیت کی طرف کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہ دیں۔ پھر اسی طرح وہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرتا رہا، یہاں تک کہ بات حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچی۔ آن حضرت نے انہیں دعوت دی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہ دیں، اور فرمایا، مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا کہ وہ گواہی دیں کہ لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے آیا ہے اس کا اقرار کریں۔ لہٰذا جو بھی خلوص کے ساتھ ایمان لایا اور اسی ایمان پر اس کی موت واقع ہوئی، اس سبب سے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں ڈھاتا، اور یہ اس طرح ہے کہ اللہ کسی بندے پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرماتا جب تک قتل اور گناہ کے بارے میں ان پر سختی نہ کرے۔ اللہ نے جس کے ارتکاب کرنے پر جہنم کو واجب کر دیا ہے، جو اس پر عمل پیرا ہو۔ پس جب ہر نبی کی دعا مستجاب ہوئی، اس نے اپنی قوم کے مومنین کے لیے دعا طلب کی، تو ان میں سے ہر نبی کے لیے ایک طریقہ اور راستہ بنا دیا، اور شرعت و منہاج راستہ اور سنت طریقہ اور روش ہے۔ ترجمہ: اور لوگوں میں تفرقہ نہیں ہوا مگر علم آ جانے کے بعد باہمی سرکشی کی وجہ سے، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے مقررہ مدت تک کے لیے بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ ان کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے مسترب کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے اے محمد، آپ دعوت دیں اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور فرما دیجیے کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ ایک روز ہم سب کو یکجا کرے گا اور سب کو اسی کی طرف جانا ہے، اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بلا وجہ جھگڑتے ہیں جبکہ اس کی دعوت پر لبیک کہا جا چکا ہے، ان کے رب کے نزدیک ان کی دلیل باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے کتاب کو حق اور میزان کے ساتھ نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ قیامت نزدیک ہو۔ وہی لوگ اس بارے میں جلدی مچاتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو لوگ قیامت کے بارے میں تکرار کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ صاحب قوت اور غالب ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے تو ہم اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور لوگوں میں تفرقہ نہیں ہوا مگر علم آ جانے کے بعد باہمی سرکشی کی وجہ سے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ وہ جہالت کی وجہ سے تفرقے میں نہیں پڑے، لیکن علم آ جانے کے بعد ان میں تفرقہ ہوا، اور اس بات کو جانتے بھی تھے۔ وہ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے اور ایک دوسرے پر سرکشی کرنے لگے۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم سے امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت کو دیکھا تو وہ مختلف مذاہب میں تقسیم ہو گئے اور اپنی رائے اور خواہشات پر عمل کرنے لگے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور آپ کے رب کی جانب سے مقررہ مدت تک مہلت دینے کے بعد طے نہ ہو چکی ہوتی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ اللہ نے پہلے فیصلے کے مطابق یہ طے نہیں کیا تھا، ورنہ تو جب انہوں نے اختلاف کیا تھا اسی وقت ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا اور انہیں ہلاک کر دیتا اور انہیں مہلت نہ دیتا، لیکن اللہ نے ایک مقررہ مدت تک کے لیے اسے مؤخر کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے مسترب کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس میں کنایا ہے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اسی وجہ سے اے محمد آپ دعوت دیں اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ فرمایا یعنی ان امور کے لیے اور اس دین کی طرف جس کا ذکر کیا گیا، اور امیر المومنین علیہ السلام کی موالات دوستی کا حکم دیں۔ مذکور آیت کے الفاظ کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، یعنی دعوت دیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس معاملے میں لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کیجیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور فرما دیجیے کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، یعنی میں ان تمام کتابوں پر ایمان لایا ہوں جو نازل ہوئی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے،
اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اللہ ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، وہ ہر ایک کا خالق ہے اور ہر امر کا متولی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لا حجاج کا مفہوم ہے کوئی خصوصیت، جھگڑا، مخالفت نہیں ہے، اس لیے کہ حق ظاہر ہو چکا ہے اور اب جھگڑے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بلا وجہ جھگڑتے ہیں یعنی اس کے دین میں جھگڑا کرتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جبکہ اس کی دعوت پر لبیک کہا جا چکا ہے اس کے دین اور اس کے رسول کے لیے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے ان کے رب کے نزدیک ان کی دلیل باطل ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ وہ اللہ سے اس وقت استدلال کر رہے ہیں جب اللہ نے چاہا کہ ان کی جانب مرسلین کو بھیجے تو اللہ نے ان کی طرف رسولوں اور کتابوں کو بھیجا، انہوں نے کتابوں میں تغیر و تبدل کر دیا، پھر وہ قیامت کے دن استدلال کریں گے اور اللہ کے نزدیک ان کے دلائل باطل ہوں گے، یعنی ان کے رب کے نزدیک باطل پر مبنی ہوں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے ان کے بغض و عناد کی وجہ سے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے وہی اللہ ہے جس نے کتاب کو حق اور میزان کے ساتھ نازل کیا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ میزان سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو، یعنی قیامت کا آنا قریب ہو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے وہی لوگ اس بارے میں جلدی مچاتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، دراصل ان کا مقصد ہنسی اڑانا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، وہ ثواب کی توقع میں اسے ملحوظ رکھتے ہوئے بھی اس سے خوفزدہ ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ قیامت برحق ہے، لا محالہ وہ آ کر رہے گی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے آگاہ ہو جاؤ، جو لوگ قیامت کے بارے میں تکرار کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اس آیت میں قیامت کو بطور کنایہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے تھے آپ ہمارے لیے قیامت برپا کر دیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے آپ اگر سچے ہیں تو آپ وہ لے آئیے جس کے بارے میں آپ ہمیں دھمکا رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مذکورہ آیت کے ترجمے کے معنی میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جسے جو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں پر طرح طرح کی مہربانیاں اور نیکیاں کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، وہ اپنے تمام بندوں کو نیکی اور اچھائی کی کسی نہ کسی قسم سے مخصوص کر دیتا ہے جو اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور وہ صاحب قوت اور غالب ہے۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد ایسا مضبوط جس پر کوئی غالب نہ آ سکے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھا رہے ہیں، ثواب کو زراعت کے مشابہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہ ایسا فائدہ ہے جو دنیاوی کام سے حاصل ہوتا ہے اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اپنے عمل کا جو بیج دنیا میں بو گے اسے آخرت میں کاٹو گے۔ مذکورہ آیت کے لفظ کا مفہوم ہے کہ ہم اسے بڑھا کر دیں گے، ایک کے بدلے میں 10 دیں گے اور یہ ثواب 700 تک جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے تو ہم اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اس دنیا میں سے جو کچھ ہم نے اس کے حصے میں مقرر کیا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ اعمال کا تعلق نیتوں سے ہوتا ہے اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہیں اور عمل صالح آخرت کی کھیتی ہے، اللہ کچھ لوگوں کے لیے اسے یکجا کر دیتا ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، حدیث میں ہے کہ جس کا ارادہ دنیاوی منفیت ہوتا ہے پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، اور جو اس کے ذریعے آخرت کی خیر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں کی خیر عطا فرماتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے جس کی نیت دنیا ہو تو اللہ اس کے امر کو اس پر متفرق کر دے گا اور فقر کو اس کے سامنے لے آئے گا اور اسے دنیا سے وہی ملے گا
جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے، اور جس کی نیت آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے متفرق معاملات کو یکجا کر دے گا اور اس کے دل کو غنی بنا دے گا، اور دنیا اس کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے کہا گیا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ہے۔ پھر کہا گیا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہو۔ فرمایا، معرفت امیر المومنین اور ائمہ علیہم السلام۔ پوچھا گیا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے۔ فرمایا کہ ہم اس کے حصے میں اس طرح اضافہ کریں گے کہ وہ ان کی دولت سے اپنا بھرپور حصہ لے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے تو ہم اسے دنیا میں دے دیتے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ فرمایا کہ حق کی سلطنت میں امام کے ساتھ اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ترجمہ، کیا ان کے کچھ شرکاء ایسے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں ایسے طریقے وضع کر دیے ہیں اللہ نے جن کی اجازت نہیں دی ہے، اور اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ ظالم اپنی کارستانیوں کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ ان پر آ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، جو کچھ وہ چاہیں گے وہ انہیں رب کے پاس سے ملے گا۔ یہ تو بہت بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ خوشخبری جسے اللہ ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، میں تم سے اس تبلیغ کے عوض کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے قرابت داروں کی مودت کے، اور جو نیکی حاصل کرے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا ان کے کچھ شرکاء ایسے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں ایسے طریقے وضع کیے ہیں اللہ نے جن کی اجازت نہیں دی ہے، جیسے شرک، دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار، اور صرف دنیا کے لیے عمل کرنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے، فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اگر ان کے بارے میں پہلے سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو قائم علیہ السلام ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑتے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں، اس سے مراد ہر دور کا قائم ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور بے شک ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم دیکھو گے کہ ظالم اپنی کارستانیوں کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے جو ان پر آ کر رہے گا۔ انہوں نے جو مظالم کیے ہوں گے اور جن باتوں کا ارتکاب کیا ہوگا، یعنی جس بات سے وہ ڈر رہے ہوں گے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ جو کچھ چاہیں گے وہ انہیں رب کے پاس سے ملے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ تو بہت بڑا فضل ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ ہے وہ خوشخبری جسے اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ کے عوض کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے قرابت داروں کی مودت کے۔ اجر کے معنی ہیں فائدہ، منفعت۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ تم میرے قرابت داروں اور میری اطرت کو اجر ادا کرو، اور ان کے بارے میں میرے قول کو یاد رکھنا اور اس کی رعایت کرنا۔ ایسا ہی مجموع البیان میں امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آن حضرت حجت الوداع سے واپس آئے اور مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہمیں شرف عطا کیا، اور اللہ نے ہمارے دوستوں کو شاداں کیا اور ہمارے دشمنوں کو سرنگوں کر دیا۔ آپ کے پاس مختلف وفود ملاقات کے لیے آتے ہیں اور آپ کے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، اس وجہ سے کہ آپ کے دشمن آپ کی اس پریشانی پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے 1/3 مال لے لیجئے تاکہ جب مکے کا کوئی وفد آپ سے ملنے کے لیے آئے تو آپ کے پاس انہیں دینے کے لیے مال موجود ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور انتظار کرنے لگے کہ کب
رب کے پاس سے کیا حکم آتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ کے عوض کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اور آن حضرت نے ان کے اموال کو قبول نہیں کیا تو منافقین نے کہا کہ یہ آیت اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں کی، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے فرزند کی منزلت ہم سے بلند رکھیں اور اپنے اہل بیت کو ہم پر لاد دیں۔ انہوں نے کل کہا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اور آج کہہ رہے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قرب الاسناد میں امام صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہوئے کہا، جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو آن حضرت کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک فریضے کو واجب قرار دیا ہے، کیا تم اسے ادا کرو گے؟ فرمایا کہ ان میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا اور واپس چلے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو آن حضرت اسی طرح کھڑے ہوئے اور وہی الفاظ دہرائے، اور تیسرے دن بھی وہی کہا، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو آن حضرت نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ نہ تو سونا ہے، نہ چاندی ہے، اور نہ ہی کھانا ہے۔ تو انہوں نے کہا، فرمائیے پھر وہ کیا ہے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا، اچھا ہاں تو یہ ہے وہ جو ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اسے صرف 7 افراد نے پورا کیا: سلمان، ابو ذر، عمار، مقداد بن اسود کندی، جابر بن عبداللہ انصاری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام جس کا نام سبیت تھا، اور زید بن ارقم۔ کتابیون میں امام رضا علیہ السلام سے اسی سے ملتی جلتی روایت ہے، مگر وہ ذرا واضح اور مفصل ہے۔ کتاب جوامع میں ہے کہ مشرکین نے آپس میں کہنا شروع کیا، دیکھو محمد نے جو کچھ عطا کیا ہے اس کے بدلے میں اجر طلب کر رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے ذیل میں انشاءاللہ بہت جلد ہم دیگر روایات بیان کریں گے۔ کتاب محاسن میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ اللہ کی جانب سے بندوں پر محمد و آل محمد کے بارے میں فرض قرار دی گئی ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ بصرہ کے لوگ اس آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان سے کہا گیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ آیت خاص طور سے ہم اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، علی علیہ السلام، جناب فاطمہ علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو اصحاب قصہ ہیں۔ مجموع البیان میں ابن عباس سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب یہ آیت قل لا اسألکم علیہ نازل ہوئی تو لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کی مودت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا وہ علی، فاطمہ اور ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں ہے آل حامیم میں ایک نشانی ہے کہ ہماری مودت کو محفوظ نہیں رکھے گا مگر جو مومن ہوگا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف درختوں سے خلق فرمایا ہے، اور مجھے اور علی کو ایک درخت سے خلق کیا گیا ہے۔ میں اس درخت کی جڑ ہوں اور علی اس کی شاخ ہیں، اور فاطمہ اس کا شگوفہ ہیں، اور حسن و حسین علیہ السلام اس کے پھل ہیں، اور ہمارے پیروکار اس کے پتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی ان ٹہنیوں میں سے کسی بھی ٹہنی سے لٹک جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو کجی کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ صفا اور مروہ کے درمیان 1000 سال اللہ کی عبادت کرے، پھر 1000 سال یہاں تک کہ وہ پرانی مشکیزہ کی طرح ہو جائے، پھر بھی اسے ہماری محبت تک رسائی نہ ہو، تو اللہ اس کو ناک کے بل گرا دے گا۔ پھر آپ نے اس مذکورہ آیت کی تلاوت فرمائی۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد ائمہ علیہم السلام ہیں۔ کتاب خصال میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری اطاعت سے محبت نہیں کرتا وہ ان تینوں میں سے ایک ہے، یا تو وہ منافق ہے، یا ولد زنا ہے، یا اس کی ماں حالت نجاست میں حاملہ ہوئی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو نیکی حاصل کرے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے کہ یہ آیت ہم اہل بیت جو اصحاب قصہ ہیں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ایک خطبے میں فرمایا، مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے، یقیناً ہم ان اہل بیت میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کی مودت کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ فرمایا، مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے، لہٰذا حسنہ کا جمع کرنا ہم اہل بیت علیہ السلام کی مودت کا نام ہے۔ کتاب کافی میں اس آیت کے بارے میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص آل محمد علیہ السلام کے اوصیہ سے موالات کرے گا اور ان کے نقش قدم پر چلے گا تو یہ بات سابقہ انبیاء اور مومنین جو گزر چکے ہیں ان کی ولایت میں اضافے کا سبب بنے گی، یہاں تک کہ ان کی ولایت آدم علیہ السلام تک پہنچ جائے گی۔ اور امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، اقتراف کا مفہوم ہے ہمیں تسلیم کرنا اور ہماری تصدیق کرنا اور ہماری طرف جھوٹ بات کو منسوب نہ کرنا۔ ترجمہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنی باتوں سے حق ثابت کرتا ہے۔ یقیناً وہی دلوں کے راز سے بخوبی واقف ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ ان لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لاتے ہیں، اور اپنے فضل سے ان کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے، اور کافروں کے لیے عذاب شدید ہے۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق میں فراوانی پیدا کر دیتا ہے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتنا رزق نازل فرماتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور ان پر نظر رکھتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا۔ وہی کو روک کر اور کہا گیا ہے کہ اس جیسے افطرا کو بعید جانا ہے، اس بات سے اشارہ کر کے کہ وہی شخص اس کی جرت کر سکتا ہے جس کے دل پر مہر لگا دی گئی ہو، جو اپنے رب سے جاہل ہو، لیکن جو صاحب بصیرت و معرفت ہو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا تاکہ آپ اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے کی جرت کریں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے۔ باطل سے مراد ہے افطرا پرداز کو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور حق کو اپنی باتوں سے ثابت کر دیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً وہی دلوں کے راز سے بخوبی واقف ہے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو آپ پر وحی کو منقطع کر دیتا تو آپ اہل بیت کی فضیلت اور ان کی مودت کے بارے میں گفتگو نہ کر پاتے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کے اہل بیت کے لیے ولایت ثابت ہو چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے سینوں میں آپ کے اہل بیت کے لیے جو عداوت اور آپ کے جانے کے بعد ظلم کا جو منصوبہ بنا رکھا ہے، اللہ ان سب رازوں سے آشنا ہے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو پناہ دی اور ہم نے آپ کی مدد کی، لہٰذا آپ ہم سے ہمارے اموال میں سے کچھ حصہ لے کر اپنی ضرورت پوری کیجیے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یعنی نبوت کے سلسلے میں کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، سوائے قرابت داروں کی مودت کے، یعنی اہل بیت پیغمبر کی مودت۔ پھر فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کسی شخص کا کوئی دوست ہوتا ہے اور اس شخص کے نفس میں اس کی امت کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو اس طرح اس کا سینہ محفوظ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اہل بیت کے خلاف کوئی شے نہ ہو، تو لوگوں پر
قربا کی مودت کو فرض کر دیا۔ اب اگر وہ اسے لیں گے تو ایک واجب کو اختیار کریں گے، اور اگر اسے ترک کریں گے تو ایک واجب چھوڑ دیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ آن حضرت کے پاس سے چلے گئے، اور ان میں کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آن حضرت کی خدمت میں اپنے اموال پیش کیے، تو انہوں نے کہا نہیں، تم میرے بعد میرے اہل بیت کے حق میں قتال کرنا۔ اور ایک گروہ نے تو یہ کہا کہ کیا یہ رسول اللہ ہے، اور ان کا انکار کر دیا اور کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے دل پر مہر لگا دے گا، فرمایا اگر تم نے افطرہ پردازی کی، مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو اللہ باطل کو مٹا دے گا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ اپنے نبی ائمہ اور قائم آل محمد صلوات اللہ علیہم کے ذریعے حق کو ثابت کر کے رہے گا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ کتاب عیون میں سید الشہداء علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار مجتمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا یا رسول اللہ، یقیناً آپ کے روزمرہ کے اخراجات ہیں، نیز جو وفود آپ کی خدمت میں آتے ہیں ان کا خرچ بھی ہوتا ہے، یہ ہیں ہمارے اموال ہماری جانوں کے ساتھ ساتھ، آپ اس بارے میں ایسا فیصلہ صادر فرمائیے جس میں ہمارے لیے بہتری اور اجر ہو، آپ اس میں سے جتنا چاہیں عطا فرمائیں اور جو چاہیں روک لیں، آپ کو مکمل اختیار ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا اور کہا اے محمد کہو، مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی تم میرے بعد میرے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے تو منافقوں نے کہا کہ ہم نے آن حضرت کی خدمت میں جو کچھ پیش کیا تھا اسے انہوں نے اسی لیے چھوڑا ہے کہ وہ ہمیں اپنے قرابت داروں کی محبت و مودت پر آمادہ کریں۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ جسے محمد نے یہاں بیٹھے بیٹھے خود ہی گڑھ لیا ہے، اور یہ انہوں نے پیغمبر کے بارے میں بڑی حیرت انگیز بات کہی تھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ مذکورہ آیت نازل فرمائی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ رسول نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ آپ فرما دیجئے اگر میں نے اسے گڑھا ہوتا تو تم مجھے اللہ کی طرف سے بچانے پر بالکل قدرت نہیں رکھتے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ تم لوگ اس بارے میں کیا کیا باتیں بنا رہے ہو، وہی اس بارے میں میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور وہی بخشنے والا اور نہایت مشفق ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف بلانے کا پیغام بھیجا۔ جب وہ آئے تو نبی اکرم نے فرمایا کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں اللہ کے رسول، بعض لوگوں نے ایسی بڑی بات کہی ہے جسے ہم نامناسب جانتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو وہ لوگ گریہ کناں ہوئے اور ان کے رونے نے شدت اختیار کی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ مذکورہ آیت نازل فرمائی، وہی تو ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے، اور اپنے فضل سے ان کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور کافروں کے لیے عذاب شدید ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسلام مستحکم ہو گیا تو انصار نے اس دوران یہ کہا ہم آن حضرت کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ کو امور میں مشکلات پیش آتی ہیں تو یہ ہمارے اموال آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ اس میں جس طرح چاہیں بغیر کسی رکاوٹ کے خرچ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ منصوبے طے کر کے حضور کی خدمت میں آئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے آن حضرت نے یہ آیت ان کے سامنے پڑھی قل لا اسألکم، اور فرمایا تم میرے بعد میرے قرابت داروں کو اجرت عطا کرو گے۔ وہ لوگ نبی اکرم کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس وقت منافقین نے کہا یہ وہ بات ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں بیٹھے ہوئے گڑھ لیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے بعد ہمیں اپنے قرابت داروں کا موتی منقاد بنا دیں۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے؟ نبی اکرم نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ وہ لوگ یہ سن کر رونے لگے اور یہ بات ان پر نہایت گراں گزری۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ وہ ہے
جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ نبی اکرم نے ان کی تلاش میں کسی کو روانہ کیا اور انہیں بشارت دی اور فرمایا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے وہ مومنین کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نبی اکرم کی بات کو تسلیم کیا تھا۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس مذکورہ قول کے ذیل میں مروی ہے، فرمایا اس سے مراد وہ مومن ہے جو اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا طلب کرتا ہے، فرشتہ اس کے لیے کہتا ہے آمین، اور عزیز و جبار خداوند عالم فرماتا ہے تمہارے لیے اسی جیسا ہے جو تم نے مانگا ہے، اور تم نے اپنے بھائی کی محبت میں جو مانگا ہے وہ میں نے اسے عطا کر دیا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم سے مروی ہے، اور اس پر مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاعت کا حق عطا فرمائے گا ان لوگوں کے لیے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو، جنہوں نے ان پر دنیا میں احسان کیا تھا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق میں فراوانی پیدا کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، مغرور ہو جاتے اور اترا کر فساد پھیلاتے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر اللہ ایسا کرتا تو وہ لوگ بھی کرتے، لیکن اللہ نے انہیں ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا اور اس معاملے میں انہیں ابدیت میں رکھا ہے، اور اگر وہ سب کو غنی کر دیتا تو وہ سرکش ہو جاتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لیکن وہ اپنے اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق نازل فرماتا ہے، فرمایا جس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ رزق ان کے دین اور دنیا دونوں میں ان کے لیے مناسب ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور ان پر نظر رکھتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے میرے بندوں میں ایسا شخص بھی ہے جس کے لیے دولت مندی سزاوار ہے، اور اگر میں اسے فقر میں مبتلا کروں گا تو اسے بگاڑ دے گا، اور میرے بندوں میں ایسا فرد بھی ہے فقر و فاقے جس کے لیے موضوع ہے، اور اگر میں اسے غنی بنا دوں تو یہ دولت مندی اسے خراب کر دے گی، اور میں اپنے بندوں کے بارے میں ان کے دلوں کے حالات کو جان کر تدبیر کیا کرتا ہوں۔ ترجمہ، اور وہی تو ہے جو مینا برساتا ہے لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ ولی اور لائق ستائش ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور وہ جاندار جو اس نے دونوں میں پھیلا دیے ہیں، اور وہ جب چاہے انہیں جمع کر لینے پر خوب قدرت رکھتا ہے، اور تم تک جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور تم زمین میں اللہ کو کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ جہاز بھی سطح سمندر پر ساکن و جامد رہ جائیں۔ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں، اور اگر چاہے تو ان کی کچھ بدعمالیوں کے سبب انہیں ہلاک کر ڈالے اور بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دے، اور وہ جان لیں جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ متاع حیات دنیا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کی باتوں سے بچے رہتے ہیں، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہی تو ہے جو مینا برساتا ہے لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد وہ بارش ہے جو خشک سالی کے وقت باران رحمت بن جاتی ہے، اس لیے اس میں فائدے کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے ہر شے میں، خواہ ان کا تعلق ہموار زمین سے ہو یا پہاڑ سے یا نباتات سے اس کا تعلق ہو یا حیوانات سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ ولی اور لائق ستائش ہے۔ ولی وہ ہستی ہے جو اپنے بندوں کا متولی ہے اپنے احسان اور رحمت کو پھیلانے کی وجہ سے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد جو لائق حمد ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے، اور وہ جاندار جو اس نے دونوں میں پھیلا دیے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ جب چاہے انہیں جمع کر لینے پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تم تک جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، یعنی تمہاری معصیتوں کی وجہ سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، یعنی بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان پر سزا نہیں دیتا، اور یہ آیت مجرمین سے مخصوص ہے۔
اس لیے کہ ان کے علاوہ دیگر افراد جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا مقصد اجر کو بڑھانا ہوتا ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رگوں کا ٹیڑھا ہو جانا اور پتھر کا پاؤں کو زخمی کرنا، پیروں کا پھسل جانا اور لکڑی کی خراش لگنا، یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ ان میں سے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ جس کی گناہوں کی سزا پہلے ہی دنیا میں دے چکا ہوتا ہے تو پھر وہ اس بات سے بہت زیادہ بزرگ و برتر ہے کہ آخرت میں اس کی سزا کا اعادہ کرے۔ اور کافی اور قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے جو کچھ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد برداشت کرنا پڑا، کیا یہ سب کچھ ان کا اپنا کیا دھرا تھا جبکہ وہ اہل بیت طہارت اور معصومین ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ رسول اکرم دن رات میں 100 مرتبہ بغیر کسی گناہ کے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو مصائب کے لیے مختص کر لیا ہے تاکہ بغیر کسی گناہ کے اس کے برداشت کرنے پر انہیں اجر عطا کرے۔ تفسیر مجموع البیان میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب خدا میں یہ آیت بہترین آیت ہے، اے علی، اگر لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا پاؤں میں موچ آتی ہے تو یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کے جس گناہ کو معاف کر دیتا ہے تو وہ کریم ہے کہ اسے دوبارہ لوٹائے، اور جس گناہ کی پاداش میں دنیا میں سزا دے چکا ہو وہ زیادہ عادل ہے کہ اپنے بندے کو دوبارہ سزا دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تم زمین میں اللہ کو کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے۔ معجزین کا مفہوم ہے فائتین، تم سبقت نہیں لے جا سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے، تم پر جو مصیبتیں آ چکی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست نہیں ہے جو تمہاری اس سے حفاظت کرے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی مددگار ہے جو ان مصیبتوں کو تم سے دور کرے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ جہاز بھی سطح سمندر پر ساکن و جامد رہ جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو عزم بالجزم کر لے اور خود کو وقف کر دے آیات الہی میں غور و خوض کرنے اور نشانی میں فکر و فہم کے ساتھ کام لینے میں، یا ہر اس مومن کے لیے جو کامل الایمان ہے، اس لیے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، نصف کا تعلق صبر سے ہے اور نصف کا تعلق شکر سے ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر چاہے تو ان کی کچھ بدعمالیوں کے سبب انہیں ہلاک کر ڈالے اور ان کی بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یا انہیں ہلاک کر ڈالے یعنی کشتی میں بیٹھنے والوں کو ایسی ہوائیں بھیج کر جو تیز و تند اور غرق کرنے والی ہوں، اور بہت سی باتوں کو معاف کر کے انہیں نجات بھی دے دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ جان لیں جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ جملہ عطف ہے پوشیدہ علت پر، جیسے وہ چاہتا ہے کہ ان سے انتقام لے، اور وہ جانتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ متاع حیات دنیا ہے، تم اپنی مدت حیات میں جس سے فائدہ حاصل کرتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، یعنی جو آخرت کا ثواب ہے وہ اپنے خالص نفع اور دوام کی وجہ سے بہتر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی سے بچے رہتے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد کبائرہ کی تفسیر سورہ نساء کی آیت 31 کی ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو غصے پر قابو پائے اور اسے پی جائے جبکہ وہ اسے جاری کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو روز قیامت امن و ایمان سے بھر دے گا، اور فرمایا کہ جو خواہش کے وقت، خوف کے ہنگام، غضب کے لمحات میں اپنے نفس پر قابو رکھے، اللہ اس کے جسم کو آگ پر حرام کر دے گا۔ اور اس مفہوم سے متعلق کتاب کافی اور دیگر کتب میں
بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ترجمہ: جنہوں نے اپنے رب کا حکم تسلیم کیا ہے اور نماز قائم کی اور اپنے معاملات باہمی مشوروں سے طے کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پس اگر کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یقیناً اللہ ظالمین کو دوست نہیں رکھتا، اور جن پر ظلم ڈھایا گیا ہے اگر وہ اس کے بعد انتقام لے لیں تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں، البتہ الزام ان پر عائد ہوتا ہے جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو صبر سے کام لے اور معاف کر دے تو یہ بڑے عزم کی بات ہے، اور اللہ جسے گمراہی کے سپرد کر دے تو پھر ایسے شخص کا کوئی بھی اس کے بعد مددگار نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ عذاب دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ اب پلٹنے کی کوئی بھی سبیل ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور کنکھیوں سے دیکھتے جائیں گے، اور مومنین یہ کہہ رہے ہوں گے کہ در حقیقت وہی لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے قیامت کے دن خود کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا۔ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً ظالمین دائمی عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: جنہوں نے اپنے رب کا حکم تسلیم کیا، یعنی انہیں جو حکم دیا جا چکا ہے اسے قبول کرتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور نماز قائم کی ہے، یعنی نماز کے قیام کا اہتمام کیا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور وہ اپنے معاملات باہمی مشوروں سے طے کرتے ہیں۔ وہ آپس میں مشورے کرتے ہیں اور اپنی انفرادی رائے پر عمل نہیں کرتے جب تک مشورہ نہ کریں اور اس امر پر مجتمع نہ ہو جائیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے امور کے سلسلے میں بہت زیادہ بیداری رکھتے ہیں۔ تفسیر قومی میں ہے کہ وہ اپنے دینی معاملات میں جن باتوں کے محتاج ہوتے ہیں ان میں امام علیہ السلام سے مشورے کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور کاش وہ اسے پلٹاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان میں جو اولو الامر ہیں ان کی طرف۔ سورہ نساء آیت 83۔ تفسیر مجمع البیان میں نبی اکرم سے مروی ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی سے مشورہ کرتا ہے تو اسے راہ حق دکھایا جاتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خیر کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور جب ان پر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جسے لازم قرار دیا ہے ذلت و خواری کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے اور تمام امہات الفضائل حقیقی فضیلتیں بیان کرنے کے بعد ان کی شجاعت کا وصف بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ وصف مغفرت کی صفت کی نفی نہیں کرتا، اس لیے کہ غفران معاف کر دینا، مغفور جس کی مغفرت کی جائے، جسے معاف کیا جائے کی عاجزی سے ابھر کر سامنے آتا ہے، اور بدلہ لینا دشمن کی مخالفت سے سمجھ میں آتا ہے، اور عاجز کمزور ناتواں کے مقابلے میں حلم و بردباری پسندیدہ عمل ہے، اور جو زبردستی غالب آنا چاہے اس کے مقابلے میں یہ مذموم ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ اس موقع پر حلم و بردباری ظلم و فساد کو جاری کرنے اور اسے ابھارنے کا سبب بنے گی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ دوسری مرتبہ لفظ سیئۃن اس لیے لائے تاکہ پہلے کے مقابل میں آ جائے اور اس کی مماثل ہو جائے، یا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ برائی جس کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، اور یہ بدلہ لیتے وقت زیادتی کرنے سے روکنے کے لیے ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: پس اگر کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اپنے اور اپنے دشمن کے درمیان اصلاح کر دے تو اجر کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، جو مبہم ہے لیکن موعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں نبی اکرم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی آواز دے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، تو سوال کیا جائے گا وہ کون ہے جس کا اجر اللہ کے ذمے رہ گیا ہے؟ تو اسے جواب دیا جائے گا کہ لوگوں کو معاف کرنے والے جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ حضرت نے فرمایا ہے تم پر لازم ہے کہ عفو و درگزر سے کام لو، اس لیے کہ عفو و درگزر بندے کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ تم معاف کرو، اللہ تمہیں معزز بنائے گا،
مذکور آیت کا ترجمہ ہے یقیناً اللہ ظالمین کو دوست نہیں رکھتا۔ ظالمین جو برائی کا آغاز کرتے ہیں اور انتقام لینے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جن پر ظلم ڈھایا گیا ہے اس کے بعد اگر وہ انتقام لے لیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں، یعنی انہیں عتاب کرنے اور عقاب کرنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ کتاب خصال میں امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص تم سے برائی کرے اس کا حق ہے کہ تم اسے معاف کر دو، خواہ تم یہ جانتے ہو کہ معاف کرنا جس سے تم بدلہ لینا چاہتے ہو اس کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، وہ اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 وہ لوگ ہیں کہ اگر تم ان پر ظلم نہ بھی کرو تو وہ تم پر ظلم کریں گے، کم ظرف، بیوی اور غلام۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے البتہ الزام ان پر عائد ہوتا ہے جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، انہیں نقصان پہنچانے کی شروعات کرتے ہیں یا جس کے وہ مستحق نہیں وہ جبراً حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ناحق زمین میں زیادتیاں کرتے پھرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے ظلم اور ان کی زیادتی کی وجہ سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو صبر سے کام لے اور معاف کر دے تو یہ بڑے عزم کی بات ہے، یعنی جو شخص مصیبت پر صبر کرے اور بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے تو یہ عمل اس کی جانب سے بڑے عزم کی بات کہلائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ جسے گمراہی کے سپرد کر دے تو پھر ایسے شخص کا اس کے بعد کوئی بھی مددگار نہیں، یعنی اگر اللہ اسے تنہا چھوڑ دے گا تو اس کے بعد کوئی ایسا ناصر نہیں جو اس کی مدد کو آئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اے نبی آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم لوگ عذاب دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ کیا اب پلٹنے کی کوئی بھی سبیل ہے، یعنی کہ دنیا میں پلٹ کر دوبارہ جانے کی کوئی سبیل ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہیں آتش جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کو عذاب کا راستہ دکھایا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ جھکے ہوئے ہوں گے اور عاجزی سے کمر خمیدہ ہوں گے کیونکہ ذلت سے دوچار ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ کنکھیوں سے دیکھتے جائیں گے، یعنی ان کی نظریں آگ کی طرف لگی ہوں گی اور وہ پلکوں کو ہلکا سا متحرک کر کے اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے جس طرح وہ شخص تلوار کی طرف دیکھتا ہے جسے قتل کے لیے قید کیا گیا ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور مومنین یہ کہہ رہے ہوں گے کہ در حقیقت وہی لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے قیامت کے دن خود کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا، دائمی عذاب کے لیے خود کو پیش کر کے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آگاہ ہو جاؤ، یقیناً ظالمین دائمی عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو ظلم کے بعد بدلہ لے گا، یعنی قائم علیہ السلام اور ان کے اصحاب جب قیام فرمائیں گے تو وہ بنی امیہ مکذبین، جھٹلانے والوں اور ناصبیوں، دشمنان اہل بیت سے انتقام لیں گے، وہ اور ان کے اصحاب، اور وہ اللہ تعالیٰ کا مذکورہ قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جنہوں نے آل محمد صلوات اللہ علیہم کے حق پر ظلم ڈھایا آپ انہیں دیکھیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب وہ عذاب کی صورت میں علی کو دیکھیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہاں سے دوبارہ واپس جانے کی کوئی سبیل ہے کہ ہم علی علیہ السلام سے دوستی کریں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ علی کے سامنے ذلت کے ساتھ جھکے ہوں گے اور علی علیہ السلام کو کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو آل محمد صلوات اللہ علیہم اور ان کے شیعوں کو ماننے والے ہوں گے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آل محمد صلوات اللہ علیہم کے حق کو غضب کرنے والے فی عذاب مقیم، دائمی عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ فرمایا باخدا اس سے مراد وہ ناصبی حضرات ہیں جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی ذریت سے عداوت کو اپنا شعار بنا لیا تھا، اور جھٹلانے والے لوگ۔ ترجمہ اور سوائے اللہ کے ان کے کوئی ایسے سرپرست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کے لیے آئیں، اور اللہ جسے گمراہی میں چھوڑ دے تو پھر اس کے لیے ہدایت کی کوئی سبیل نہیں۔ تم اپنے رب کی بات پر لبیک کہو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے پلٹنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس روز نہ تو تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی
اور نہ ہی تمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہوگی۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو اے نبی، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر تو بھیجا نہیں ہے، بس آپ کا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا برائی کی شکل میں اس تک پہنچ جاتا ہے تو انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، جو کچھ چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ وہ ہر چیز کا جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے، اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو گفتگو کرے، یا تو وحی کے ذریعے گفتگو کرتا ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کوئی پیغامبر بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو چاہے وہی پہنچائے۔ بے شک اللہ بلند و بالا اور باحکمت ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اے نبی آپ کی طرف اپنے امر کی روح قرآن وحی کی ہے۔ آپ کو کتاب اور ایمان کے بارے میں واقفیت نہ تھی، لیکن اللہ نے اسے ایک نور بنایا ہے۔ ہم اس کے ذریعے اپنے بندوں میں جس کی چاہتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں۔ بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، تمام امور کی باز گشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور سوائے اللہ کے ان کے کوئی ایسے سرپرست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کے لیے آئیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ جسے گمراہی میں چھوڑ دے تو پھر اس کے لیے ہدایت اور نجات کی کوئی سبیل نہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، تم اپنے رب کی بات پر لبیک کہو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے پلٹنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اس روز نہ تو تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی تمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہوگی۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد انکار ان اعمال کا جو تم نے کیے ہیں، اس لیے کہ وہ سب تمہارے نامہ اعمال میں ثبت ہیں، تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر تو بھیجا نہیں ہے۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد حفیظ کے معنی ہیں نگران، نگہبان۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بس آپ کا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے، اور آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا برائی کی شکل میں اس تک پہنچ جاتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، تو انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ ناشکرے پن کا بڑھ جانا نعمت کو یکسر بھلا دیتا ہے۔ وہ مصیبت کو یاد رکھتا اور اسے بڑا سمجھتا ہے اور اس کے سبب پر غور نہیں کرتا۔ اس جملے کا پہلا حصہ لفظ اذا سے ادا ہوا ہے اور دوسرا حصہ ان سے شروع ہوا، اس لیے کہ نعمت کا چکھنا ثابت ہے مصیبت کی رسائی کے خلاف، اور دوسرے جملے میں جزا کی علت کو بھی بیان کیا گیا ہے، لہذا بجائے ضمیر لانے کے اسے ظاہری الفاظ میں بیان کر دیا گیا۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے یہ جنس کفران نعمت سے موسوم ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، لہذا اسی کو حق ہے کہ نعمت اور مصیبت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے خلق فرماتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کر دیتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، یا وہ لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، یعنی ان کے ساتھ لڑکے نہیں ہوتے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کر دیتا ہے، ان کے ساتھ لڑکی نہیں ہوتی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، یا لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اس کے لیے لڑکے اور لڑکیاں یکجا کر دیتا ہے، یعنی یہ سب وہ ایک فرد کو عطا کر دیتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو گفتگو کرے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، مگر وحی کے ذریعے، یہ کہ وہ فرشتے کا مشاہدہ کرے، وہ فرشتے سے سنے، یا کوئی بغیر مشاہدے کے اس کے دل میں کسی بات کو ڈال دے۔ اور وحی کا مفہوم وہ مخفی کلام ہے جس کا تیزی سے ادراک کیا جائے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یہ کہ صرف آواز سنائی دے،
کوئی مشاہدہ نہ ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یا وہ کوئی پیغمبر بھیجتا ہے، وہ اس کے حکم سے جو چاہے وہی پہنچائے، وہ پیغمبر سے سنتا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا وہی مشافہ اور وہی الہام جو دل میں واقع ہو جاتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگ میں سے گفتگو کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یا وہ کوئی پیغمبر بھیجتا ہے، وہ اس کے حکم سے جو چاہے وہی پہنچائے۔ فرمایا وہی مشافہ سے مراد ہے کہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ اللہ صفات مخلوقی سے برتر و اعلیٰ ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد وہ باحکمت ہے، وہی کرتا ہے اس کی حکمت جس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اسی طرح ہم نے اے نبی آپ کی طرف اپنے امر کی روح وحی کی ہے، یعنی وحی کے ساتھ اسے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جو جبرائیل اور میکائیل سے بھی زیادہ عظمت والی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، انہیں خبر دیتی تھی اور ان کی ضرورت پوری کرتی تھی، اور وہ روح آن حضرت کے بعد ائمہ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس روح کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، وہ ان کے ساتھ ہے، وہ آسمان پر بلند نہیں ہوئی، اور وہ روح ہمارے درمیان ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ کو کتاب اور ایمان کے بارے میں واقفیت نہ تھی، یعنی وحی سے پہلے آپ اس بارے میں نہیں جانتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لیکن اللہ نے اسے ایک نور بنایا، ہم اس کے ذریعے اپنے بندوں میں جس کی چاہتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے علم کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا وہ چیز ہے جسے عالم لوگوں سے سن کر حاصل کرتا ہے یا آپ کے پاس کتاب میں ہے جسے پڑھ کر علم حاصل ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امر اس سے زیادہ باعظمت اور زیادہ لازم ہے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ مذکورہ قول نہیں سنا؟ پھر فرمایا کہ تمہارے ساتھی اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ ایسی حالت میں تھے کہ انہیں علم نہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ہاں، ان پر ایسی حالت تھی کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اس روح کو بھیجا جس کا ذکر کتاب میں ہے، جس کے ذریعے ان کی طرف وحی کی، تو پھر اس کے ذریعے انہوں نے علم و فہم کو جانا، اور یہ وہ روح ہے اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جب وہ اسے کسی عبد کو عطا فرماتا ہے تو اسے فہم کا علم ہو جاتا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے البتہ ہم نے انہیں نور بنایا ہے۔ فرمایا اس سے مراد علی علیہ السلام ہے، اور علی وہ نور ہیں، اللہ اپنی مخلوق میں جسے چاہتا ہے ان کے ذریعے اس کی ہدایت کر دیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یعنی اے نبی آپ حکم فرما رہے ہیں ولایت علی علیہ السلام کا اور اس کی جانب دعوت دے رہے ہیں، اور علی علیہ السلام ہی صراط مستقیم ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ فرمایا یعنی علی علیہ السلام کی طرف کہ انہیں آسمان اور زمین کی ہر چیز کا خازن بنایا ہے اور اس پر امین قرار دیا ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ دعوت دیتے ہیں، آپ انہیں بلاتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آگاہ ہو جاؤ، تمام امور کی باز گشت اللہ ہی کی طرف ہے، وہ واسطوں اور تعلقات کو اٹھا لیتا ہے۔ اس آیت میں وعدہ اور وعید، ڈراوا، تنبیہ ہے اطاعت گزاروں اور مجرمین کے لیے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے، آپ نے فرمایا ایک مصحف قرآن سمندر میں گر گیا، انہوں نے جب اسے پایا تو کیا دیکھا کہ سب کچھ جاتا رہا سوائے اس آیت کے الا الی اللہ تسیر الامور۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی حامیم عین سین قاف کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی جب اسے قیامت کے دن مبعوث کرے گا تو اس کا چہرہ برف کی طرح یا سورج کی طرح چمک رہا ہوگا،
جب وہ حضور خداوندی میں کھڑا ہوگا اس وقت اللہ اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے، تو حامیم عین سین قاف کی مسلسل تلاوت کرتا تھا، لیکن تجھے معلوم نہیں کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ اگر تو اس کے ثواب سے واقف ہوتا تو کبھی بھی اس کی تلاوت کے بعد تھکن محسوس نہیں کرتا۔ میں تجھے اس کی تلاوت کی جزا دوں گا۔ اسے جنت میں داخل کر دو۔ جنت میں اس کے لیے ایک محل ہے جس کے دروازے دیوار کے کنگرے اور جس کی منزلیں سرخ یاقوت کی ہوں گی، جس کے ظاہر سے اس کا باطن نظر آ رہا ہوگا اور جس کے باطن سے اس کا ظاہر دکھائی دے رہا ہوگا۔ اور اس محل میں اس کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی 2 حوریں ہوں گی، 1000 کنیزیں ہوں گی اور 1000 غلام ہوں گے، ان غلامانوں میں سے جو ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے اوصاف بیان فرمائے ہیں